جو اصل بات ہے، جو پاکستان جس پر میڈیا کو بات کرنی چاہیے تھی، سعودی عرب کیوں آیا؟ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، سعودی عرب بہت پہلے سی پیک میں آنا چاہتا تھا، چائنا بھی سعودی عرب کو سی پیک میں انوالو کرنا چاہتا تھا، لیکن جو پاکستان میں ماضی کے جو حکمران تھے وہ سعودی عرب کو یہاں پر نہیں آنے دے رہے تھے۔ کیوں؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں، لیکن میں آپ کو خبر دے رہے ہیں، میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں۔ دیکھیں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا، اتنی جلدی جب ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گراؤنڈ ورک پہلے ہو چکا ہے، ٹھیک، ڈاکومنٹس اور اس کے اوپر تیاریاں پہلے ہو چکی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، چائنا کو آئل چاہیے، ہاں سعودی عرب نے آئل بیچنا ہے، بالکل ایسے، تو آپ دیکھیں سعودی عرب، گوادر اور پھر آگے چائنا، اگر آپ اس کا نقشہ کھینچیں۔ اس وقت صورتحال یہ جو $10 بلین کی بات ہے، اس میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں۔ نواز شریف صاحب کے زمانے میں جو، اور زرداری صاحب کے زمانے میں سی پیک کے حوالے سے جو بات بھی ہوئی، وہ جو گوادر کی پورٹ ہے اس کے نزدیک جو علاقہ ہے وہ لیز آؤٹ کیا گیا چائنا کو آئل ڈپو بنانے کے لیے۔ اس کی ایک کاسٹ رکھی گئی، تقریباً سمجھ لیں وہ 70,000 اسکوائر فٹ ہے، جس میں یہ سارا وہ بنکر بننا ہے، اور تقریباً 30,000 روپے اسکوائر فٹ اس کی لیز تھی۔ یہ صرف اس کی لیز، وہ جو آئل کا ٹینکر ہے، اور بہت ساری جگہ اس کے ساتھ، بہت لمبی پٹی ہے، میلوں کا وہ علاقہ ہے جو لیز آؤٹ کیا گیا۔ صرف اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ جو تھی اماؤنٹ، یہ 30,000 روپے اسکوائر فٹ پہ لیز تھی۔ اس میں جو بتانے والے بتاتے ہیں کہ 12,000 روپے اسکوائر فٹ جو ہے وہ تو حکومت پاکستان کے پاس آیا، اور باقی جو تقریباً 18,000 روپے پر اسکوائر فٹ ہے، جو اربوں روپے بنتے ہیں، وہ گیا کک بیک، اور وہ بھی بینکس کے ذریعے پے ہوا ہے، اور چائنا نے پوری اس کی لسٹ فراہم کی ہے پاکستان کو، آفیشیل ٹرانزیکشن، وہ تقریباً 350 سے زائد لوگ ہیں، اور اس میں علینا کمال کی بات یہ ہے کہ ہر شعبے کے لوگ ہیں، اس میں صرف سیاستدان نہیں ہیں، نون لیگ کے سیاستدان ہیں، پیپلز پارٹی کے سیاستدان ہیں، چند لوگ جو اس وقت عمران خان صاحب کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اس میں بیوروکریٹ شامل ہیں، اس میں بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جن کا تعلق سیکیورٹی کے اداروں سے ہے۔ یہ ساری کی ساری تفصیل جو ہے، جب حکومت نے یہ سارے معاہدے کھولے تو انہوں نے سامنے رکھ دیا کہ جناب ہم نے تو یہ اتنی پیمنٹ کی ہے، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا پاکستان میں وہ لوگ جو بااختیار ہیں کہ میں ان لوگوں سے یہ جو کک بیک ہے وہ وصول کروں گا۔ یہ جو میں نے کل آپ سے بات کہی نا، یہ جو گروپس بن رہے ہیں، یہ ان کرپٹ لوگوں کے گروپس بن رہے ہیں جن کے پیچھے نون لیگ ہے، جن کے پیچھے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، اور یہ جو آج رانا مشہود نے بیان دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات طے ہو گئے ہیں، یہ اس چیز سے گھبرا گئے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہا ہے کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میری حکومت رہتی ہے یا نہیں رہتی، کوئی گروپ بنتا ہے یا نہیں بنتا، کوئی بلیک میل کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ جو کک بیک لیے گئے ہیں، یہ جو سی پیک میں یہ جو لوٹنے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان کو، مجھے وہ پیسے واپس چاہیے، کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ پیسے نکل آئیں واپس، اگر وہ پیسے واپس نکل آئیں تو ہم IMF کا لون پے کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب نے، اب میں آپ کو بتا دوں سعودی عرب کی کیا آفر ہے، وہ جو فیسلٹی ہے جو چائنا کے پاس ہے، اگر اس ایگریمنٹ سے ہم نکلتے ہیں تو ظاہر ہے ہر ایگریمنٹ کی ایک پینلٹی ہوتی، سعودی عرب یہ کہتا ہے کہ جو پینلٹی ہے وہ بھی ہم پے کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو وہ ایگریمنٹ کرنے کی بات کر رہا ہے وہ اس سے بہت بہتر ٹرمز پہ کرنے کی بات کر رہا ہے، جس سے اتنے پیسے ہمیں آتے ہیں کہ ہم IMF کا پورا لون پے آف کر سکتے ہیں، یعنی وہ پیسہ جو اس وقت ڈیٹ سرونگ میں جا رہا ہے وہ پیسہ پاکستان کا ڈیولپمنٹ فنڈ بن جائے گا۔ عمران خان صاحب انہوں نے یہ کہا ہے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ، اپنے ساتھیوں سے بھی کہا ہے، اور جو لوگ اس وقت ذمہ دار ہیں ان سے بھی یہ کہا ہے کہ مجھے اپنی حکومت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک وعدہ کر کے آیا ہوں اور میں وہ وعدہ پورا نبھاؤں گا، میری حکومت رہے یا نہ رہے، کیونکہ یہ جو مافیا ہے، جو کمیشن مافیا ہے، جو لینڈ مافیا ہے، جو ڈرگ مافیا ہے، جو پاکستان کے اندر پاکستان کے عوام کو 70 سال سے لوٹ رہا ہے، وہ ہر طرح کا پیسہ عمران خان کے خلاف پھینکنے کے لیے تیار ہے۔ اور عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ
مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرا اقتدار رہے یا نہ رہے. میں جو 70 سال میں میری قوم کو لوٹا گیا, میں وہ پیسے واپس ان کی جیبوں سے نکالوں گا, اور یہ ایگریمنٹ دوستوں کے ساتھ کر کے تو میں پاکستان کو ایک ڈیٹ فری کنٹری بنا کے چلا جاؤں گا. مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے نہ اقتدار چاہیے, مجھے پاکستان کے لوگوں کی زندگی بہتر چاہیے. جو اس وقت غریب آدمی پھر رہا ہے اس کو ہاسپٹل چاہیے, غریب کے بچے کو تعلیم چاہیے. عمران خان نے یہ بات بڑی وضاحت سے کر دی. اب سعودی عرب جو ہے وہ اور چائنا, یہ جو تاثر ہے کہ اچھا اب یہ ایک تاثر اور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چائنا سعودی عرب کی شمولیت نہیں چاہتا. معاملہ اس کے برعکس ہے, معاملہ اس کے برعکس ہے. سعودی عرب کو تیل چاہیے, سعودی عرب کے پاس تیل ہے, چائنا کو تیل چاہیے. گوادر کے پاس وہ جو بنکر جہاں پہ تیل آنا ہے, اب اگر اس میں ایک تھوڑا سا فرق پڑتا ہے چائنا کے لیے, جو ایک چیز ہے جس پر ابھی نیگوسیشن ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر وہ جگہ کوئی اور ملک لیز کر لیتا ہے جو چائنا کے پاس ہے اور وہاں پر اس کا تیل آتا ہے, تو شاید جو تیل $8-9 پر بیرل چائنا کو ملنا تھا, اس کی پرائس ہو سکتا ہے $11 یا $12 پر بیرل ہو جائے. لیکن چائنا کی کاسٹ وہ آ جائے گی, لیکن پھر چائنا کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے. دوسری جو بات ہے, جو بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں, کیونکہ انہوں نے تو یہ کیا, نواز شریف صاحب نے چائنا سے کہا کہ آپ آ جائیں, ان کے ساتھ کوئی ڈسکشن نہیں کیا, کوئی اس چیز کی فیزیبلٹی نہیں بنائی کہ کون سا پروجیکٹ بہتر ہے, کون سا پروجیکٹ پاکستان کے لیے خراب ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں دنیا بھر میں جہاں پر بھی بڑے بڑے شہروں میں جو ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹ ہیں, اگر وہاں پر کوئی میٹرو ہے, اگر وہاں پر کوئی ٹرین ہے, تو وہ ایئرپورٹ یعنی جو میٹرو سروس ہے وہ ایئرپورٹ سے اور ریلوے اسٹیشن سے کنیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک, مثال کے طور پہ آپ نیو یارک جائیں تو جو پین اسٹیشن ہے وہ جو پورے ان کے شہر میں جو ریلوے کا نظام ہے, جو ٹرانسپورٹ ہے, بسیں ہیں, جو ان کی انڈر گراؤنڈ لوکل ریلوے, اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. آپ JF کے ایئرپورٹ پر اتریں تو وہ ایئرپورٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, وہ سارے کا سارا, کیونکہ یہ گرینڈ پلان ہوتا ہے. مجھے آپ یہ بات بتائیں, جو لاہور میں جو اورنج ٹرین ہے, کیا وہ ریلوے اسٹیشن سے کنیکٹڈ ہے؟ نہیں. کیا وہ پاکستان کے ایئرپورٹ سے کنیکٹڈ ہے؟ نہیں ہے, اس لیے کہ ان لوگوں نے کسی طرح کی کوئی پلاننگ ہی نہیں کی. آپ جب ریلوے دیکھیں, آپ ایئرپورٹ کے ساتھ اور اس کے ٹرین جو ہوتی ہے, مین ٹرین اسٹیشن, اس کے ساتھ آپ جو اگلی آرٹریز ہیں, آپ کی جو ٹریفک کے سسٹم ہے, اس کو ساتھ آپ کنیکٹ کرتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کو. کیونکہ جو لوگ ایئرپورٹ سے آ رہے ہیں, جو لوگ ٹرین سے آ رہے ہیں دوسری جگہوں سے, انہوں نے آگے بھی تو جانا ہے نا. ٹھیک, تو یہ انہوں نے بالکل اسی طرح, جس طرح یہ بڑی, کبھی انہوں نے اس پہ تو ڈسکشن نہیں کی, جس کو یہ اپنی بڑی اچیومنٹ سمجھتے ہیں اورنج ٹرین کو اور میٹرو کو, وہ لاہور میں نہ ریلوے اسٹیشن سے کنیکٹڈ ہے, نہ وہ لاہور ایئرپورٹ سے کنیکٹڈ ہے. تو کیا انہوں نے ڈیزائن بنایا, کیا انہوں نے اس کو کنیکٹ کیا؟ ایک فضول پیسہ ضائع کیا کمیشن بنانے کے لیے. وہ ایک پاگلوں کی طرح جونیئر افسروں کو اپنے ساتھ بٹھا کے, جو آگے سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا, وہ ان کے ساتھ ٹھیکے دیے, مال بنایا, اور سارے کا سارا پیسہ پنجاب کے دوسرے علاقوں کا خرچ کر دیا. سی پیک میں بھی یہی ہوا. روڈز جو ہیں وہ انہوں نے, جو پروجیکٹس ہیں وہ انہوں نے علینا اس طرح سے شروع کیے ہیں کہ اس پہ جن پروجیکٹس کی پاکستان کو ضرورت تھی ان کو نہیں شروع کیا گیا. بس سڑکیں بنا دیں, یہ کر دیں, یہ سوچے بغیر کہ اس کا گرینڈ پلان کیا ہوگا. اب جو نئی گورنمنٹ ہے انہوں نے چائنا کے, میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کو کرے گی, امپاور کرے گی انفارمیشن ایکٹ کو, کہ عام بندہ جائے ویب سائٹ پہ پہنچے اور اس کو پتا ہو کہ بھئی یہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, یہ لوگ آ رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں اس سے پہلے تو لاہور ہائی کورٹ میں جب لاہور اورنج ٹرین کے لیے پٹیشن دائر ہوئی تو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم چائنا کا جو معاہدہ ہے اس کو ہم اوپن نہیں کر سکتے. انہوں نے اس کی انفارمیشن نہیں دی, اس لیے انفارمیشن نہیں دی کہ وہ سب کچھ پیپر ورک اور گراؤنڈ ورک کے بغیر ہے. انگریزی اخبار میں تو کافی انفارمیشن چھپی تھی اس حوالے سے. نہیں وہ, لیکن جو انفارمیشن جس طریقے سے دینی چاہیے تھی, اسمبلی میں پیش کرتے کیا ہے, عدالت کو دیتے, اس طرح سے پنجاب گورنمنٹ نے نہیں دی, اس کو خفیہ رکھا. اب جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے, انہوں نے چائنا سے یہ بات کہی تو چائنیز گورنمنٹ نے کہا کہ جو پروجیکٹ ہم شروع کر چکے ہیں, ظاہر جن پہ انویسٹمنٹ ہو چکی ہے, اس کو کسی حد تک تو تبدیل کیا جا سکتا ہے, بند نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری بات یہ کہا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے کہ BOT پہ آپ آ جائیں, یعنی بلڈ, آپریٹ اینڈ ٹرانسفر. اور یہ جو قرضے کی بات ہے جو پاکستان کی نسلوں میں اتارنا ہے, یہ ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا. اور پھر جو بہت سارے دوسرے پروجیکٹس ہیں, HR ڈیولپ کے, سکلز کے, جو غربت ختم کرنے کے پروگرام ہے, چائنا نے کہا کہ ہم وہ آپ کے ساتھ انکارپوریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس حوالے سے نیگوسیشن ہو رہی ہے. چائنا اور سعودی عرب کے حوالے سے کوئی کانفلکٹ نہیں.
کیونکہ ان کی ساری جو بیڈ پلاننگ ہے، ان کا جو کمیشن ہے، ان کا جو کک بیک ہے، اس کی ساری انفارمیشن اگلے چند دنوں میں، چند ہفتوں میں وہ آنے والی ہے، کس نے کتنا کمیشن. فائنینشیل ٹائمز کی جو رپورٹ ہے اس سے سپورٹ کر رہے تھے. اسی لیے یہ اس کو استعمال کر رہے ہیں کہ جی یہ سی پیک پر نیگوسیشن ہو گئی ہے، جی سی پیک کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی سی پیک تبدیل نہیں ہو رہا. اس کی گارنٹی پاکستان کی عوام ہے، اس کی گارنٹی پاکستان کی فوج ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ یہ گئے اور چائنا کو کہہ کے آئے، چائنا نے اس بات پہ ایگری کیا، اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، وزیر اعظم عمران خان بھی بالکل قطعی طور پر چائنا کو کسی حوالے سے بھی وہ ناراض کرنے کے لیے انہوں نے بالکل یہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا چائنا کے ساتھ مل جل کر ہوگا. لیکن یہ جو واردات کی ہے، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ واردات کس طرح کرتے ہیں، مال کس طرح بناتے ہیں، اور کھربوں روپے کمیشن کے طور پر انہوں نے وصول کیے ہیں. پاکستان کو بہت کم پیسے، اور اسی لیے اس کی یہ تفصیل نہیں دیتے. اور جو ملتان میٹرو کا آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا سے وہ خبر آئی کہ انہوں نے کتنا اس میں مال بنا، اور اس میں شہباز شریف صاحب کے سنے اپنے اکاؤنٹس تھے، سارے کے سارے وہ وہیں سے خبر آئی تھی، لیکن اس کو مانتے نہیں تھے. انہوں نے